آج کل دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والے خفیہ مذاکرات پر مرکوز ہے۔ اس حوالے سے دونوں ملک کھل کر بات کرنے سے کتراتے نظر آتے ہیں، مگر زبان زد عام ہے کہ دونوں ممالک امن قائم کرنے کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی سرزمین پر کامیاب حملے کیے۔ ان حملوں کو امریکہ سے خریدے گئے جدید سسٹم بھی روکنے میں ناکام نظر آئے۔ حوثی باغیوں کو یہ ہتھیار مبینہ طور پر ایران فراہم کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید حملوں کے خدشات ہیں، اس لیے سعودی عرب ایران کے ساتھ معاملات حل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود بادشاہوں نے اس انقلاب کو اپنی بادشاہتوں کے لیے خطرہ سمجھا اور انقلاب کے اثرات روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ایران نے بھی اپنے دشمنوں اور جنگ کو ایران سے باہر رکھنے کے لیے مختلف ملکوں میں موجود مسلح گروہوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ طاقت کی اس جنگ میں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ اختلافات کو بھی استعمال کیا گیا، جس سے مسلمان عوام میں ایک دوسرے سے نفرت قائم ہوئی۔ امریکہ اور مغربی ممالک بھی اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے میدان میں کود پڑے اور معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا۔ اب ان پیچیدگیوں کے اثرات افغانستان، ایران، سعودی عرب، شام، عراق اور لبنان تک میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں کو خوف ہے کہ اگر معاملات کو حل نہ کیا گیا تو ایک بڑی خانہ جنگی جنم لے سکتی ہے، جس میں شاید لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد متاثر ہوں۔ لبنان میں سعودی اور ایرانی عمل دخل نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ شام میں ایران اور سعودی عرب مختلف مسلح گروہوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، جس سے شامی عوام بڑی تعداد میں ماری جا رہی ہے۔ عراق میں امریکہ کا اثر و رسوخ دن بدن کم ہو رہا ہے اور ایرانی اور سعودی حکومت عراق میں اپنے حمایتی گروپوں کو بڑے پیمانے پر فنڈنگ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام تو عوام عراقی حکومت کا بھی جینا حرام ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور حالات قابو سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے کامیاب امن مذاکرات ان تمام ممالک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں اور پورے خطے میں امن قائم کر سکتے ہیں، مگر یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بگڑتے حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سے دوسرے ممالک بھی خطے میں گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں۔ عراق میں اور شام میں ترکی مختلف گروپوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ یمن کو برباد کرنے میں متحدہ عرب امارات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اس لیے مکمل امن قائم کرنے کے لیے تمام ممالک کا مل کر بیٹھنا ضروری ہے۔ امن کا سب سے زیادہ فائدہ سعودی بادشاہت کو ہوگا۔ یمن کو اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر دیا تھا۔ سعودی عرب کا خیال تھا کہ وہ راتوں رات حوثی باغیوں کو کچل دے گا، مگر اب سعودی عرب حوثی باغیوں کے ساتھ ایک دلدل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب اس دلدل سے نکلنا بھی چاہے تو ایران حوثی باغیوں کی مدد سے سعودی عرب کو دوبارہ اس میں گھسیٹ لاتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی اپنی پالیسی بدلتا نظر آ رہا ہے اور سعودی عرب کو امریکی ہتھیار حاصل کرنے میں شدید مشکلات ہیں۔ امریکی ہتھیاروں کی عدم موجودگی میں ہتھیاروں اور میزائلوں سے لیس ایران بآسانی سعودی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب اس کوشش میں ہے کہ یا تو اس کے معاملات ایران سے حل ہو جائیں یا وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایرانی خطرے کا مقابلہ کر سکے۔ اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب اور ایران کو ساتھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کا مطلب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ مگر سعودی عرب نے ایران اور اسرائیل دونوں آپشنز کو اب تک کھلا رکھا ہوا ہے۔ اگر ایران اور سعودی عرب میں کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی شرائط کیا ہوں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔